الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم بھی میلاد مناتے ہم بھی میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم بھی اور چاند تاروں نصیر آج بڑی ہلچل ہے چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں یہی ہیں کہ آپ آتے ہیں یہی آثار حضرات گرامی ہمارے آقا زندہ ہیں کیا ہیں بولو بآواز بلند بولو زندہ ہیں
اس محفل میں یقیناً ایسے لوگ اس کونے میں موجود ہیں کہ جنہیں میں نظر نہیں آتا، یہی بات ہے جی۔ تو میرا نظر نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں کہ میں مر گیا ہوں۔ پردہ چاہے دیوار کا ہو یا پردہ چاہے قبر کا ہو، بحث یہ نہیں، بحث یہ ہے کہ کوئی پردے کے سامنے ہے یا پیچھے، اپنا کام کر رہا ہے یا نہیں۔ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہمارے آقا زندہ ہیں، اور ایسے زندہ نہیں جو نبی ساری زندگی 63 برس دنیا میں رہ کر کے کبھی ایسی نیند نہ سویا ہو جیسی نیند میں سوتا ہوں۔ ساری زندگی 63 برس اس ظاہری حیات پا کر ظاہری دنیا میں رہ کر کے بھی میرے محبوب اس طرح سونے سے پاک رہے جس طرح میں سوتا ہوں، جس طرح آپ سوتے ہیں۔ میرا نبی ایسے نہیں سویا۔ تجھے مجھے جیسی نیند آتی ہے میرے آقا اس طرح سونے سے بھی پاک ہیں، اس طرح سونے سے بھی پاک ہیں۔ اب بولو میرا نبی میری طرح سونے سے کیوں پاک ہے؟ بشر ہونے کے باوجود، انسان ہونے کے باوجود میرا آقا ساری زندگی اس طرح نہیں سوئے جس طرح میں اور آپ سوتے ہیں۔ کیوں میرے آقا اس طرح نہیں سوئے؟ میں گھر میں سویا رہوں، گھر لٹ جاتا ہے، گھر لٹ جاتا ہے، ڈاکو پونجی لے جاتے ہیں، دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، دشمن بچوں کو ذبح کر کے چلے جاتے ہیں، اثاثہ ختم ہو جاتا ہے۔ صبح میری آنکھ کھلتی ہے، محلے والے پوچھتے ہیں کوکب صاحب آپ کدھر تھے؟ میں کہوں میں گھر میں موجود تھا۔ بندہ خدا جب گھر میں موجود تھے، ڈاکو آئے، دیواریں ٹوٹی، اثاثہ لٹاؤ، بچے ذبح ہو گئے، عصمتیں لٹ گئیں، تم کہاں رہے؟ صاف جواب دوں گا بھائی میں سو گیا تھا۔ کیا کروں میں سو گیا تھا، کیا کروں میں سو گیا تھا۔ سونا نصف موت ہوتی ہے، سونے کو آدھی موت کہتے ہیں۔ میں سو گیا، اتنا بے خبر ہو گیا، گھر لٹ گیا مجھے خبر نہیں، پونجی کوئی لے گیا مجھے خبر نہیں، بچے ذبح ہو گئے مجھے خبر نہیں، گھر کی عزت لٹ گئی مجھے خبر نہیں۔ اگر آمینہ کا لال اس طرح سویا ہو مجھے سچی بات بتاؤ، پھر امت کی خبر کون رکھے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل کبھی نہیں سوتا۔ کملی والے پھر آنکھوں کو بند کیوں کرتے ہو؟ پھر بستر پہ دراز کیوں ہوتے ہو؟ پھر استراحت کی صورت کیوں اختیار فرماتے ہو؟ فرمایا تم ہو سونے والے، اللہ نے تمہارے لیے دن بنایا کاروبار کے لیے، رات بنائی آرام کے لیے، تمہارے لیے سونا ضروری ہے، بے خبر ہو کے سونا ضروری ہے تاکہ تمہاری جسمانی کمزوری دور ہو جائے، صبح تازہ دم ہو کے اپنا روزگار کماؤ۔ اس لیے آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتا ہوں تاکہ دنیا مجھے سویا ہوا سمجھے۔ بستر پہ چڑھ کے لیٹ جانا، آنکھوں کو بند کر کے لیٹ جانا، دنیا میری نیند سمجھے، اور میرا رب تیری نیند کو بھی میری سنت بنا کے تیرے نامہ اعمال میں عبادت لکھوائے۔
میں اس طرح نہیں سوتا جس طرح تم سوتے ہو. کملی والے آقا اس طرح سوتے کیوں نہیں ہو؟ فرمایا میری ڈیوٹی بڑی سخت ہے، میرا کام بڑا مشکل ہے. اے اللہ کے نبی کام کیا مشکل ہے؟ فرمایا میرا مالک میرا تعارف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. اے نبی، مولا نبی عربی کا لفظ ہے، میں اردو سمجھتا ہوں یا پنجابی سمجھتا ہوں. اللہ نام اسلم ہو مانے لوگ بتاتے ہیں جو زیادہ تسلیم کرنے والا ہو، جو زیادہ تابع فرمان ہو اسے اسلم کہتے ہیں. اللہ نام اکرم ہو، بڑے لکھے لوگوں نے مجھے بتایا جس کی عزت زیادہ ہو، جس کی تکریم زیادہ ہو وہ اکرم ہوتا ہے. اللہ اکبر ہے تو. بڑے لکھوں نے مجھے بتایا جو بڑوں سے بھی بڑا ہو، بڑوں سے بھی بڑا ہو، بڑوں سے بھی بڑا ہو، جس جیسا کوئی بڑا نہ ہو اسے اکبر کہتے ہیں. یا میری اللہ نبی کسے کہتے ہیں؟ جو ترجمہ اٹھاتا ہوں لوگ کہتے ہیں اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا. اعلان ہوتا ہے میرے بندے گھبرا نہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن میں بھی لوگ ڈنڈی مار جاتے ہیں، اپنے مطلب کی بات خوب کرتے ہیں. جہاں اپنے عقیدے اور مسلک اور اپنے نظریے کی موت واقع ہوتی ہو وہاں نظریں چرا کے گزر جاتے ہیں. لیکن اگر تجھے لفظ نبی کا معنی سمجھنا ہے سیدھا چلا جاؤ بریلوی کے تاجدار عاشق پیغمبر کشتہ عشق رسالت احمد رضا کے پاس چلا جاؤ، وہ تجھے لفظ نبی کا معنی سکھا دیں گے. اے تاجدار بریلی آپ بتائیے نبی نام ہے، نبی ماں نام ہے، خطیب بھی ایک نام ہے، مولوی بھی ایک نام ہے، ڈاکٹر بھی ایک نام ہے، یہ سارے صفاتی نام ہیں. استاد بھی ایک نام ہے، معلم بھی ایک نام ہے، نبی بھی ایک نام ہے. میں نے قرآن کے ترجمے پڑھے، لوگوں نے کہا اے نبی اے نبی. چلو کسی نے لکھا اے خبریں دینے والے، اے احمد رضا کیا خبریں دینے والے کو نبی کہوں؟ فرمایا نانا اگر معاذ خبریں دینا نبوت ہوتی ہر اخبار نبی کہلاتا، معاذ خبریں دینا نبوت ہوتی ٹی وی اسٹیشن نبی کہلاتا، اگر معاذ خبریں دینا نبوت ہوتی CNN نبوت کو CNN نبی کہلاتا، اگر معاذ خبر دینا نبوت ہوتی ہر مولوی خجنابے والا نبی کہلاتا، ہر خبریں دینے والا نبی کہلاتا، ہر ڈاکیا نبی کہلاتا، ہر ذرائع رسل و رسائل نبی کہلاتے. اے احمد رضا نبی کون ہوتا ہے؟ فرمایا صرف خبر دینے والے کو نبی نہیں کہتے بلکہ نبی اسے کہتے ہیں جو غیب کی خبریں سناتا ہے. کس کی خبریں سناتا ہے؟ بولو بولو بولو. جو غیب کی خبریں سنائے اسے نبی کہتے ہیں، اسے نبی کہتے ہیں. اے آمینہ کے لال سارے کا سارا ایمان غیب ہے. جو چیز میرے لیے ایمان بنی وہ ساری کی ساری غیب ہے. اللہ کو ایک مانوں یہ بھی غیب، سارے نبیوں کو مانوں وہ بھی غیب، سارے رسولوں کو مانوں وہ بھی غیب، ساری کتابوں کو مانوں وہ بھی غیب، سارے فرشتوں کو مانوں یہ بھی غیب. ایمان تو سارے کا سارا غیب ہے. اے اللہ کے نبی جنت کو مانوں وہ بھی غیب، دوزخ کو مانوں وہ بھی غیب، آخرت کو مانوں وہ بھی غیب، قیامت کے زلزلے کو مانوں یہ بھی غیب، مروں گا یہ بھی غیب، مر کے اٹھوں گا یہ بھی.
اے اللہ کے رسول، اے آمینہ کے لختے جگر، اے جناب عبداللہ کے در یتیم، یہ بتاؤ جو میرے لیے غیب ہے آپ کے لیے اس کی حالت کیا ہے؟ فرماتے میرے کملی والے آقا موت تیرے لیے غیب ہے، جبکہ موت میرے ہاتھوں میں پروان چڑھتی ہے، موت میرے ہاتھوں میں پروان چڑھتی ہے، موت میرا کلمہ پڑھتی ہے، موت میرے در کی گداگری کرتی ہے، موت مجھ سے خیرات مانگتی ہے، موت میرے کرم سے زندہ و موجود ہے، موت میری رحمت کے صدقے کام کر رہی ہے۔ اے آمینہ کے لال وہ کیسے؟ فرمایا قرآن کہتا ہے خلق الموت والحیات، موت بھی میری مخلوق ہے، زندگی بھی میری مخلوق ہے، ارسلت الی الخلق، اور میرا آمینہ کا لال مخلوق کا رسول ہے۔ کس کا رسول ہے؟ بولو کس کا رسول ہے؟ آقا مخلوق کے رسول، موت بھی مخلوق، حیات بھی مخلوق، اور نبی کی زندگی پہ بحث کرنے بیٹھ گیا۔ میں بھی کتنا دیوانہ ہوں، اس نبی کی زندگی پہ کیا بحث کروں جو زندگی کا بھی نبی ہے۔ کس کا نبی ہے؟ بولو زندگی جس کا کلمہ پڑھے، موت جس کا کلمہ پڑھے، موت جس کے دروازے پہ حاضریوں پہ حاضریاں لگوائے۔ اے اسرائیل کدھر چلے؟ فرمایا بارگاہ مصطفی میں چلا ہوں، بارگاہ مصطفی میں چلا ہوں۔ اسرائیل دروازہ کھٹکھٹاتے ہو، پہلے تو کبھی نہیں کھٹکھٹایا۔ فرمایا آستانہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اسرائیل جناب سیدہ پوچھتی ہیں کون؟ اپنا نام کیوں نہیں بتاتے؟ یوں کیوں کہتی ہو کہ دیہاتی آیا ہے، ایک عربی آیا ہے، کملی والے سے ملنا چاہتا ہے۔ عرض کرتے ہیں اسرائیل نام انہیں بتایا جاتا ہے جنہیں معلوم نہ ہو، تعارف ان کے سامنے کیا جاتا ہے جنہیں خبر نہ ہو، جنہیں پتا ہو وہاں نام بتانا بھی بے ادبی ہے، وہاں تو حاضری لگوائی جاتی ہے۔ موت میرے دروازے پہ کھڑی ہے، آئی مڑ کے چلی گئی، آئی مڑ کے چلی گئی۔ استحوذ علیہم الموت، تمہیں آتا ہے پنجوں میں گاڑ لیتا ہے، تمہیں اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، ادھر آتا ہے حاضری لگواتا ہے۔ میں نہیں، میری بیٹی کہتی ہے چلے جاؤ، موت واپس چلی جاتی ہے، دوسرے دن پھر آ جاتی ہے، پھر واپس چلی جاتی ہے، تیسرے دن پھر آتی ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں اے دیہاتی، تیسری حاضری تو میرا رب بھی رد نہیں کرتا، میں کیوں رد کر ڈالوں؟ تو شاید توجہ نہیں فرمائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے تیسری نماز کے بارے میں، یہ بات میں نے کہیں نہیں پڑھی، علماء نے پڑھی ہو تو میری رہنمائی فرمائے۔ تیسرے حج کے بارے میں نے یہ بات کہیں نہیں پڑھی کہ جب بندہ تیسرا حج کرے مان جاتا ہوں، یا تیسری نماز پڑھے مان جاتا ہوں، لیکن خدا یہ ضرور کہتا ہے کہ ایک مرتبہ پکارتا ہے نہیں سنتا چونکہ گناہگار ہوتا ہے، دوسری مرتبہ پکارتا ہے نہیں توجہ دیتا چونکہ میری غیرت کا تقاضا ہے کہ اسے نہ دیکھوں یہ میرا باغی ہے، لیکن میرے محبوب کہہ دو جب تیسری صدا لگائے تو مجرم کو بھی حیا آ جاتی ہے۔ فرماتا ہے، فرمایا جناب سیدہ کونین نے، میرے محبوب کی پیاری لاڈلی بیٹی نے، فرماتی ہیں او دیہاتی تیسرے پھیرے پہ تیری بات بن جانی چاہیے۔ موت میرے رسول کے در پہ کھڑی ہے، چمٹ کے کھڑی ہے، سمٹ کے کھڑی ہے، سانس بند کر کے کھڑی ہے۔ جس نبی کے آستانے پہ زندگی اور موت کرم کی خیرات مانگنے آئے، اس نبی کے لیے کیا چیز پوشیدہ رہ گئی ہوگی؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریں گے؟ فرمایا ہاں۔ پھر مڑیں گے؟ فرمایا ہاں۔ دونوں چیزیں غائب ہیں۔
فرمایا ہم نے دونوں کا نظارہ کروا دیا ہے. کہاں؟ ایک جھلک دیکھ لو، ایک جھلک دیکھ لو.